کوگنیٹو ڈسٹورشنز، تھنکنگ ایررز، تو آبویسلی ایک بندے میں یا ایک انسان میں یہ چیزیں اچانک سے تو نہیں آ جاتی نا، یہ کیسے بنتی ہیں؟ مطلب اس میں آپ کے کوئی انوائرمنٹ کا کوئی رول ہے، یا آپ کا خود کا کوئی رول ہے، یا آپ کی فیملی کا؟ یہ آپ ڈیولپ کیسے کرتے ہیں یہ ڈسٹورشنز؟ دیکھیں، ہمارے کچھ کور بیلیفز ہوتے ہیں جو بہت ارلی لائف میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کو بنیادی عقیدے کہتے ہیں. ہمارا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے نا، بنیادی عقیدے ہوتے ہیں کچھ. اس کے بعد ہمارے کچھ انٹرمیڈیٹ بلیفز ہوتے ہیں جو ہمارے اس بلیف سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہمارے آٹومیٹک تھاٹس ہوتے ہیں. ہماری جو کور بلیفز ہیں اس کی وجہ سے بہت ارلی، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بچپن میں میرا اتنا خیال نہیں کیا گیا، جیسے میرے بھائی کو اتنی امپورٹنس دی گئی، مجھے برتھ ڈے پہ اتنا اچھا گفٹ نہیں ملا، مجھے اس وقت مجھے اتنا خیال میرا نہیں رکھا گیا، تو اس وقت سے میرے وہ کور بلیفز بن رہے ہوتے ہیں. پھر میرے کچھ انٹرمیڈیٹ بلیفز جو اس بلیفز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں میٹرک میں پاس ہوئی تھی، مجھے اتنا اچھا وہ نہیں پریزنٹ نہیں ملا تھا، میرے بھائی کو اچھا ملا تھا. یونیورسٹی میں مجھے اتنا امپورٹنس نہیں ہوئی تھی، تو وہ میرے کچھ انٹرمیڈیٹ بلیفز بن رہے ہوتے ہیں جو ان بلیفز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ آٹومیٹک تھاٹس بن رہے ہوتے ہیں جس کو کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں، جو اب سچویشنل بیس ہوتے ہیں. جب کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو آٹومیٹک تھاٹس آتے ہیں، لیکن یہ آٹومیٹک تھاٹس جو ہمارے ہوتے ہیں یہ ان کور بلیفز، انٹرمیڈیٹ بلیفز اور آٹومیٹک، یہ کور بلیفز انٹرمیڈیٹ بلیفز کے بیس پہ ہوتے ہیں جو ہمارے آٹومیٹک ان کی وجہ سے یہ ہمیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈپریشن، انزائٹی اور اس میں لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نے پینک کی بات کی تھی تو ہمارے کچھ اگر اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں، کچھ ٹراماٹائز ہوا ہوتا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں کوئی کہانی سنی ہوتی ہے یا پہلے سنی ہوتی ہے، یا کسی اور سے ہم نے اس قسم کی کوئی کہانی سنی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے کوئی باڈی میں ہماری کوئی سینسیشن آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس سے ایک دم سے آخذ کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں، اور خدا نخواستہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور مجھے تو وہ آٹومیٹک تھاٹس، وہ ورسٹ سینیریو کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ میں بھی مرنے والا ہوں اور میرے ساتھ اس طرح ہونے والا ہے. حالانکہ وہ کئی بار یہ ٹیسٹ کرا دیتے ہیں، ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن وہ تھنکنگ ایرر، کوگنیٹو ڈسٹورشن کی وجہ سے ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بار بار وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے سی بی ٹی میں ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو کوگنیشن کی وجہ سے ان کا ڈسٹرب بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے ان چیزیں پہ کام. یہ بہت ارلی ایج میں ہمارے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہماری بلیفز بنا رہی ہوتی ہیں. اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ارلی ایج سے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ان کا وہ بلیف سسٹم بن جاتا ہے اور کچھ سچویشنز یا کچھ چیزیں اس طرح ہو جاتی، پریشان کر دیتی ہے. اچھا، ایک بہت ہی کامن سا الزام کہہ لیں جو بھی ہے، آپ پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے، کہ جب تک پیشنٹ سیشن لیتا رہتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جب سیشنز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ویسے ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ جاؤ گے، کاؤنسلنگ کراؤ گے، سی بی ٹی تھیراپی، تو آپ صحیح رہو گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، ہم سیشن، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم جب پراپر تھیراپی جب کمپلیٹ ہو جائے، تھیراپی کے فیزز ہے، جب آپ تینوں فیزز کو کمپلیٹ کریں، انیشیلی ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، اسسمنٹ کا ایک فیز ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس ٹارگٹ ایریاز آتے ہیں، ہم اس پہ کام کرتے ہیں، ٹارگٹ ایریاز پہ کام کرتے ہیں، پھر اینڈ میں ہمارے پاس ریلیپس پریونشن کا ایک فیز آتا ہے، اس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو جب آپ تینوں فیزز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو تب آپ کا پیشنٹ بہت اچھے سے اس کا رزلٹ آتے. مطلب ہم ریلیپس پریونشن پہ کام کرتے ہیں، ہم اس میں ڈائری مینٹین رکھتے ہیں، کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں، بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں. سی بی ٹی میں اس کے اپنے ورک شیٹس ہیں. تو جب تک 100% پیشنٹ ان چیزوں کو سمجھے نا تو تب تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک ٹاسک کو 100% سمجھے نہیں ہیں، کچھ چیزیں آپ اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو تب تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. لیکن جب آپ تینوں فیزز کو کمپلیٹ پراپرلی کر لیں تو تب تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. جیسے اور جب آگے جا کے دوبارہ اس کو، کیونکہ سچویشن ہے، لائف ہے، ہو جاتی ہے چیزیں، تو اگر دوبارہ اس کو ایسا کچھ آئے تو پھر وہ کچھ اپنے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، کچھ اپنی مدد کر سکتا ہے اس تھیراپی کے ذریعے. اس تھیراپی کے ذریعے جیسے کہ یہ ایک اسکل ہے، ہم اسکل ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا، اس کی ورک شیٹس ہے، ڈائری مینٹین رکھتے ہیں جو 100% اس کو سمجھ آ جاتی ہیں. اور ریلیپس پریونشن میں ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اب جیسے کہ آپ نے اس تھیراپی کے بیچ میں اس پہ کام کیا،
تو اب آخر میں بھی جب تھیراپی سیشن نہیں ہے، ختم ہو گئے، تو آپ اپنی مدد آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایون اگر تھوڑے بہت مسئلے آپ کے کلیگس فرینڈ میں بھی کسی کو ہے تھوڑے بہت، تو آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو 100% جب وہ پراپر سیشن لے اینڈ تک جائے تو تب وہ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر وہ شروع میں کچھ ماڈلز یا کچھ ڈسٹورشن پہ کام کرے اور بیچ میں چھوڑ دیں، پوری تھیراپی اس نے نہ لی ہو، تو تب تو اس کو کنفیوژن رہے گی، تب تو وہ پراپرلی اس پہ کام نہیں کر سکے گا. تب تو اگر کچھ فیوچر میں ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس نے سیشن پراپرلی نہ لیے ہوں، تو تب تو اس کو ہینڈل کرنے میں مسئلہ ہوگا. دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.